یہ قدرت کے ساتھ جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ یہ جنگ ہے. جب تک عدل کا پیمانہ برابر نہیں کیا جائے گا، نظام عدل جب تک درست نہیں ہوگا، لوگوں کی ان کی محنتوں کا صلہ نہیں ملے گا، اور ریاست اپنے ملک کے اندر مظلوم کے ساتھ، جس کے ساتھ ظلم ہو، مقہور کے ساتھ، کمزور کے ساتھ جب تک وہ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس معاشرے کو، اس قیادت کو، اس طبقے کو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر عروج نہیں عطا فرمائیں گے. یہ نظام ہے اللہ پاک کا، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، شاہد عدل ہے، تاریخ انسانی اس کے اوپر گواہ ہے. اور یہ جس دن آپ دیکھیں گے، مغرب کو شاید پتہ نہیں ہماری بد دعاؤں سے تو وہ تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جس دن ان کے اندر یہ چند چیزیں ختم ہوئیں اور یہ اس کا نظام، تو وہ چیز تباہی کا باعث ہوگی. معاشروں کو، اس کی تہذیبوں کی اور کلچرز کی اور سویلائزیشنز کی تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ معاشروں کو بیرونی حملہ آوروں نے بہت کم نیست و نابود کیا ہے، معاشرے اندر سے تباہ ہوتے ہیں. ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی کسی پر مسلط ہو گیا اور اس نے اس کی پوری نسل کو ختم کر کے رکھ دیا یا ان کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا. بدترین ریاستی جبر کے باوجود، بدترین تشدد کے باوجود اور ظلم و ستم کے باوجود مذاہب بھی زندہ رہتے ہیں، قومیں بھی زندہ رہتی ہیں، ادھر ڈوبتی ہیں تو ادھر نکلتی ہیں، کچھ عرصہ گزارتی ہیں، پھر ان کے اندر ایک ریوائول، ان کے اندر پھر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ریفارمرز پیدا ہوتے ہیں، ایک دوبارہ اس میں ایک ترقی پیدا ہوتی ہے. لیکن جس معاشرے کی جڑوں کو گھن لگ جائے، دیمک لگ جائے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. جو اندر سے تباہ ہوگا، جو تباہ ہو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے، جو تباہ ہو اپنے اخلاق کی بربادی کی وجہ سے، جو تباہ ہو اپنے دوہرے اور تہرے پیمانوں اور معیارات کی وجہ سے، اس معاشرے کو پھر کوئی، اللہ جل شانہ کی قدرت اس سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے دور چلی جاتی ہے، پھر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو بچا سکے. اس لیے قرآن پاک کو اس نظر سے پڑھنا آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات کو، جس طرح کوئی آئینہ دیکھا جاتا ہے، ہم شیشہ دیکھتے، ایسے شیشے کی طرح قرآن پاک کو دیکھیں کہ امت کا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ بحیثیت قوم کیا ہے، اور پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے. یقین کیجئے قرآن آپ کو ایسے بتائے گا جیسے 2 + 2 = 4 کا جواب دیا جاتا ہے. واضح پتہ چل جائے گا کہ اچھا مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے. اس مسئلے کے اوپر ماہرین تعلیم کو، علماء کرام کو، مذہبی قیادت کو، ہماری دانشگاہوں، ہماری یونیورسٹیوں، ہمارے کالجوں کو، اس پر، ہمارے تھنک ٹینکس کو اس پر سر جوڑ کر بیٹھ کر اگلی آنے والی نسلوں کو کم از کم درست بات بتانی چاہیے اور درست ان کے سامنے مناظر رکھنے چاہیے کہ یہ وجوہات زوال ہیں اور یہ اسباب عروج ہیں. ان اسباب کو جن قوموں نے اختیار کیا، تاریخ انسانی بھی شاہد ہے، کتاب اللہ بھی گواہ ہے کہ ان اسباب کو جنہوں نے پیدا کیا، اس استحقاق کو جس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو عروج نصیب فرمایا. اور جن قوموں کو یہ امراض لاحق ہو گئے، جن قوموں کو یہ مرض لگ گئے اور دیمک کی طرح ان کی جڑوں کے اندر بیٹھ گئے، بالآخر وہ ان قوموں کو اور ان معاشروں کو زمین بوس کر دیتے ہیں. ان کی جگہ اللہ جل شانہ پھر نئے لوگ پیدا کرتے ہیں، نئے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. پوری تاریخ آپ اٹھائیں، کہاں گئی وہ بڑی امپائرز، کہاں گئے وہ سارے کے سارے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم. پرشین امپائر اور رومن امپائر اور دوسری چیزیں، اتنی بڑی چیزیں کیسے زوال پذیر ہوئیں، مسلمانوں کو کیسے اس زمانے میں عروج ملا، پھر مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے، اور آج جن قوموں کو عروج مل رہا ہے ان کے عروج کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. یہ اس وقت قرآن پڑھنے والوں کو اور احادیث کا مطالعہ کرنے والوں کی طرف متوجہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اسی کتاب و سنت سے، اللہ کی کتاب سے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جس دن اس کا درست جواب ہم نے حاصل کر لیا اور پھر اس درست جواب کی روشنی میں اپنی زندگی کے خطوط اور اپنے لیے لائے عمل طے کر لیا، اس دن سے اس امت کا ایک نیا سفر شروع ہوگا. اللہ کرے کہ وہ سفر جلد از جلد شروع ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بطور ایک ذریعہ کے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.